بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء، آپ کیسے ہیں؟ امید ہے کہ رمضان المبارک کا آپ کا بہت اچھا گزر رہا۔ میرا نام محمد عرفان ہے اور میں اسلامک اسٹڈیز آپ کو پڑھاؤں گا۔ سب سے پہلے جو آج ہمارا لیکچر ہے اس میں ہم اسلام کا انٹروڈکشن پڑھیں گے، اسلام کا تعارف حاصل کریں گے۔ اس سے قبل کہ ہم اسلام کی طرف ڈیٹیل سے جائیں، ہمیں اسلام کے علاوہ جو دیگر مذاہب ہیں اس دنیا رنگ و بو میں جن کی پوجا کی جاتی ہے، جن کو مانا جاتا ہے، ان کے متعلق ہم تھوڑی سی معلومات حاصل کر لیں۔ مذاہب دو طرح کے ہیں، ایک وہ مذاہب ہیں جنہیں ہم الہامی کہتے ہیں، اور دوسرے مذاہب وہ ہیں جن کو ہم غیر الہامی مذاہب کہتے ہیں۔ الہامی اور غیر الہامی مذاہب میں فرق یہ ہے کہ الہام سے مراد وہ مذاہب جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئے ہیں، وہ تین ہیں۔ ان میں سے ایک یہودیت ہے، دوسرا عیسائیت ہے اور تیسرا اسلام ہے۔ جبکہ غیر الہامی مذاہب میں ہندو مت ہے۔ اس سے تین مذاہب ڈیرائیو ہوئے، تین مذاہب جو تھے، جو بعد میں جنہوں نے اپنی الگ پہچان قائم کی، وہ اسی سے جدا ہوئے تھے، جن میں ایک سکھ مت ہے، ایک بدھ مت ہے اور ایک جین مت ہے۔ اس کے علاوہ ایک مذہب ایرانیوں کا تھا، زرتشتازم تھا، ایک شنٹوازم ہے، تاؤازم ہے، یہ دونوں چائنا میں پائے جاتے ہیں، اور ایک کنفیوشزم ہے۔ یہ جو مشہور مذاہب ہے جن کو دنیا مانتی ہے اور دنیا جس کو پوجا کرتی ہے، یہ مذاہب کے ماننے والے افراد زیادہ تر پائے جاتے ہیں۔ الہامی مذاہب یہ تین ہے، یہودیت، عیسائیت اور اسلام۔ سب سے پہلے ہم یہودیت کا تعارف حاصل کرتے ہیں، اور اس سے بھی پہلے کہ ہم یہودیت کا تعارف حاصل کریں، ہمیں تھوڑا سا اس سیمیٹری کو سمجھنا ہوگا، تاکہ ہم انبیاء کی اس سیمیٹری کو کہ جس کے حوالے سے پھر یہ مذاہب آگے کے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ابو الانبیاء یا جد الانبیاء کہا جاتا ہے۔ ادھر سے انبیاء کا سلسلہ چلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو آگے بیٹے جو نبی بنے، ان کا نام تھا حضرت یعقوب علیہ السلام۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل۔ اسرائیل کا چونکہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب تھا عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ۔ ان کی جتنی اولاد ہے ان کو کہا جاتا ہے بنی اسرائیل۔ اور بنی اسرائیل جو ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، چونکہ اسرائیل ان کا لقب، ان کی اولاد کو بنی اسرائیل۔ ان کے 12 بیٹے تھے، جن میں حضرت یوسف علیہ السلام تھے اور بنیامین۔ پھر ان کے جو سب سے بڑے بھائی تھے ان کا نام تھا یہودا۔ اب یہودا کی آگے جتنی نسل چلی، اس ساری نسل کو کہا جاتا ہے یہودی۔ یہودی ایک نسل ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کی اولاد ہے، تو یہ یہودی ہے۔ ان کے اگر ہم عقائد چیک کریں یہودیت کے، تو ان کی جو میجورٹی ہے وہ اللہ کی توحید، اللہ کی وحدانیت کی قائل ہے۔ رسولوں کو بھی یہ مانتے ہیں، اور اسی طرح ان کی الہامی کتابیں دو ہیں، ایک تورات ہے اور ایک زبور ہے۔ یہ دونوں کی دونوں جو ہے یہ یہودی اس کو مانتے ہیں۔ تورات حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ نازل ہوئی اور زبور حضرت داؤد علیہ السلام پہ نازل ہوئی۔ ان کے ایک فرقہ ہے یہودیوں میں جو حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانتا ہے، اور ان کو اللہ کا بیٹا ماننے کی ایک وجہ یہ تھی کہ حضرت عزیر علیہ السلام ایسے کہیں جا رہے تھے سفر میں، راستے میں، تو دل میں خیال یہ آیا، قرآن یہ کہتا ہے ان کے دل میں خیال یہ آیا کہ اللہ جب انسان فوت ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ کیسے زندہ کرے گا؟
جب اس کی ہڈیاں گل سڑ چکی ہوں گی تو اس کو کس طرح زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی کو یہ چیز سمجھانے کے لیے، یہ جا رہے تھے راستے میں، اپنے گدھے پہ سوار تھے، ان کے پاس تازہ جو تھا وہ سالن بھی تھا، تو اللہ تعالیٰ نے راستے میں ان کو سلا دیا۔ اب جب سلایا تو 100 سال تک اللہ تعالیٰ نے ان کو سلائے رکھا۔ جب اٹھے تو وحی ہوئی، الہام ہوا، ہاں عزیر کتنی دیر آپ سوئے رہے ہو؟ تو عزیر علیہ السلام کہنے لگے یہی 1 دن یا 1 دن سے زائد، تھوڑا سا عرصہ زیادہ لگا لیجئے، 1 دن یا 1.5 دن۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم 1 یا 1.5 دن نہیں بلکہ پورا 100 سال تک سوئے رہے ہو۔ اب دیکھو اپنے جسم کو، اپنی باڈی کی طرف دیکھو، وہ جیسے تم سوئے تھے ویسے ہی بالکل 100 سال کے بعد بھی ویسا ہی جوان ہے۔ ذرا اپنے سالن کی طرف دیکھو، وہ بھی ویسے ہی گرم تھا جیسے 100 سال پہلے اسے ابھی پکا کے باؤل میں رکھا گیا تھا۔ پھر کہا ذرا اپنے گدھے کی طرف دیکھو، گدھے کی ہڈیاں وہ بکھر چکی تھی، کوئی چیز باقی نہیں رہی تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر کو سمجھایا کہ دیکھو 100 سال کے بعد جس طرح ہم نے تمہارے جسم کو سلامت رکھا، ہم اسی طرح انسان کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ حضرت عزیر علیہ السلام اس کے بعد واپس آئے تو راستے میں ایک بوڑھی عورت ملی، وہ حضرت عزیر علیہ السلام کو دیکھ کے پہچان گئی اور اس نے سلام کلام ہوا۔ تو اس عورت نے بتایا کہ ہماری اس قوم نے جو الہامی کتاب زبور تھی وہ بھلا دی ہوئی ہے۔ تو حضرت عزیر علیہ السلام نے وہ جو زبور تھی وہ زبانی سنا دی۔ جب ان قوم نے یہ دیکھا کہ عزیر علیہ السلام نے یہ کتاب زبانی سنا دی ہے تو وہ کہنے لگے یہ کوئی عام بندہ نہیں ہو سکتا، یہ لازمی اللہ کا بیٹا ہے جس نے اللہ کے کلام کو زبانی یاد رکھا ہے۔ لہٰذا انہوں نے اس بنیاد پہ حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا۔ یہ یہودیت ہے۔ ان کے بعد آتا ہے دوسرا بڑا مذہب، ویسے تو آبادی کے لحاظ سے تمام مذاہب میں سب سے زیادہ جو ماننے والے افراد ہیں وہ عیسائیت مذہب کے ہیں۔ یہ عیسائیت مذہب، ان کے عقائد دیکھیں تو اس کے عقیدے میں ایک آتا ہے عقیدہ تثلیث، اور دوسرا اس کا جو بڑا مشہور ہے وہ ہے عقیدہ کفارہ۔ اس کی جو الہامی کتاب ہے وہ ہے انجیل، اور یہ نازل ہوئی تھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر۔ یہ چیز یاد رہے کہ یہ یہودیت اور عیسائیت یہ بنی اسرائیل کے ہی انبیاء ہیں۔ عقیدہ تثلیث بیٹا ان میں عیسائیت میں یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ 3 افراد کو ملا کر خدا بنایا جاتا ہے، وہ 3 الگ الگ بھی ہیں لیکن جب ان کو ملایا جائے گا تو وہ ایک ہی ہوگا۔ یہ ان کا عقیدہ توحید ہے، لیکن عقیدہ توحید ان کا 3 حصوں میں تقسیم ہے۔ تثلیث میں ایک ہے ان کا باپ، ایک ہے بیٹا، تیسرا ہے روح۔ باپ وہ اللہ کو کہتے ہیں، بیٹا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور روح حضرت جبریل علیہ السلام کو وہ قرار دیتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں یہ تینوں الگ الگ کنومیں ہیں، اور لیکن جب وہ اکٹھے کریں گے تو پھر وہ ایک ہی ہے۔ اور یہ ان کا وہ عقیدہ ہے جس کو وہ خود بھی ابھی تک ڈیفائن نہیں کر سکے کسی بھی فورم پر، کہ اس کو 3=1 وہ ابھی تک یہ ثابت نہیں کر سکے۔ کبھی کہتے ہیں یہ 3 ہے لیکن پھر کہتے ہیں 3 جو ہے یہ ایک ہی ہے۔ تو یہ ان کا عقیدہ تثلیث ہے۔ پھر ایک عقیدہ ہے کفارہ، جس کے مطابق وہ کہتے ہیں جب حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جنت میں رکھا، حضرت حوا علیہ السلام بھی ساتھ تھی، پھر انہوں نے وہ جس فروٹ کو کھانے سے منع کیا تھا اللہ تعالیٰ نے، تو انہوں نے وہ ٹیسٹ کر لیا۔ اب وہ جو اللہ تعالیٰ کے ہاں حضرت آدم نے غلطی یا گناہ کیا تھا، عیسائیت کے مطابق اس کا کفارہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پھانسی پہ چڑھ کے دیا۔ لہٰذا اب جو شخص بھی عیسائی ہوگا ان کے مطابق وہ بالکل پاک اور صاف ہے۔ تو یہ عیسائیت مذہب یہ ہے۔ اس کے بعد جو ہمارے قریب ترین مذہب پڑتا ہے وہ ہے ہندو مت، جو کہ
میں نے پہلے کہا کہ یہ 3 مذہب سکھ مت، بدھ مت اور جین مت یہ ہندوازم سے ہی نکلے تھے اور انہوں نے اپنی الگ پہچان بنائی۔ اب ہندوازم میں دیکھیے کہ ان کے ہاں جو خدا کے حوالے سے تصور ہے وہ ان کے ہاں تریمورتی اس کو کہا جاتا ہے۔ اس میں 3 مورتیاں ہیں۔ سب سے بڑی مورتی، سب سے بڑا گاڈ ان کے ہاں وہ برہما ہے، دوسرا وشنو ہے اور تیسرا شیو ہے۔ ویسے تو یہ اربوں خربوں خداؤں کو مانتے ہیں، لیکن اربوں خربوں خداؤں کو ماننے کے باوجود یہ 3 بڑے خدا ان کے ہیں جن کو وہ کہتے ہیں کہ یہ سب سے بڑے ہیں۔ باقی وہ ہر ایک ان کے ہاں تو ہر وہ چیز جو فائدہ دے وہ بھی بھگوان ہے، اور جو ان کو نقصان پہنچائے وہ بھی بھگوان ہے۔ لیکن ان سب کے باوجود وہ برہما کو سب سے بڑا خدا قرار دیتے ہیں کہ ان کے ہاں یہ ہے کہ اس کائنات کو جس نے بنایا وہ برہما جی ہیں۔ برہما جی نے اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا۔ تمام مذاہب اس بات پہ متفق ہیں کہ اس کائنات کو 6 دنوں میں بنایا گیا۔ ہندو بھی کہتے ہیں 6 دنوں میں بنایا گیا، لیکن فرق یہ آ جاتا ہے کہ یہ کہتے ہیں ہندو پھر کہتے ہیں کہ جب 6 دنوں میں بنایا گیا تو 6 دنوں میں کافی کچھ محنت کرنے کے بعد برہما جی تھک گئے اور تھک کر وہ سو گئے اور ابھی تک سو رہے ہیں۔ لیکن سونے سے پہلے اپنی تمام رسپانسبلٹیز، اپنے تمام جتنی بھی ذمہ داریاں تھیں وہ اپنے 2 سبارڈینیٹس، ایک وشنو اور دوسرا شیو جو تھے، ان کو لگا گئے کہ آپ نے یہ ذمہ داری نبھانی ہے۔ وشنو کو کہا جاتا ہے ہندوازم میں رحم کا خدا، اور شیو کو کہا جاتا ہے ظلم کا خدا۔ ظلم کے خدا سے مطلب یہ نہیں کہ یہ ظلم کرتا ہے، بلکہ ظلم کے خدا سے مطلب یہ ہے، مراد یہ ہے کہ اگر کسی کے اوپر کوئی ظلم یا زیادتی ہوئی ہے تو ہندوازم کے مطابق اسے کسی اور کے پاس نہیں جانا پڑے گا، اسے شیو کے پاس آنا پڑے گا۔ اور اگر کسی کو نعمت چاہیے، خوشی چاہیے، دولت چاہیے، عزت چاہیے، شہرت چاہیے، تو وہ شیو کے پاس نہیں بلکہ وہ وشنو کے پاس آئے گا۔ یہ انہوں نے ڈویژن کی ہوئی ہے اپنی سوچ اور فکر کے مطابق۔ لہٰذا یہ 3 بڑے خدا اور برہما جی وہ ابھی بھی سو رہے ہیں، اور ہندوازم کے مطابق سارا کام جو ہے وہ وشنو اور شیو کر رہے ہیں۔ اب ان کی ایک اور بڑی انٹرسٹنگ سی چیز یہ ہے ہندوازم میں کہ برہما، وشنو اور شیو یہ تینوں کے تینوں کہا جاتا ہے اس مذہب کے مطابق ان کی شادیاں بھی ہوئی اور ان کی بیویاں بھی ہیں۔ برہما جو اس کائنات کا مالک ہے، ان کے مطابق اس کی پتنی کا نام ہے سرسوتی۔ اور اگر آپ ان کی موویز دیکھتے ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ سرسوتی نام کی جو عورت ہوگی وہ دکھائیں گے گھر کی ہیڈ ہے، وہ گھر کی سرپرست کے طور پہ اسے دکھائیں گے، بیٹی کے روپ میں نہیں دکھائیں گے۔ وشنو جو ہے اس کی بیوی کا نام ہے لکشمی دیوی۔ ہندو سوسائٹی میں سب سے زیادہ جو نام خواتین کا رکھا جاتا ہے وہ وشنو کی بیوی جو لکشمی ہے اس کے نام پہ رکھا جاتا ہے۔ شیو جو ہے اس کی 4 بیویاں ہیں، ایک اوما ہے، پاروتی ہے، کالی ہے اور درگا ہے۔ یہ 4 کی 4 جو بیویاں ہیں یہ الگ الگ رسپانسبلٹیز ان کی ہیں، اور وہ اپنی رسپانسبلٹیز جو ہیں وہ نبھاتی ہیں۔ اوما اسے خواتین کی محاسن کی دیوی کہا جاتا ہے کہ اگر خواتین کے کوئی پرابلم ہے، اس کے رنگ کالا ہے، پمپلز ہیں، وہ سمجھتی ہے کہ میری جو ہے وہ خوبصورتی اتنی نہیں ہے، تو وہ اپنے بھگوان سے اس اپنی خوبصورتی حاصل کرنا چاہتی ہے تو وہ کسی اور کے پاس نہیں جائے گی، وہ اوما کے پاس آئے گی۔ دوسری پہاڑی دوشیزہ ہے پاروتی، اسے کہا جاتا ہے یہ محبت کی دیوی ہے، اور اگر محبت میں انہیں کوئی ناکامی ہوتی ہے تو وہ اسے بھیجا جاتا ہے پہاڑوں کے اوپر کہ بھئی وہ فلاں پہاڑ پہ چلا جا، وہاں ایک مندر ہے، مندر میں جا کے آپ نے دھاگا باندھنا ہے، اگر وہ دھاگا باندھ لیا تو پھر تمہارا جو مشکلات ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں۔ تیسرا اس کی بیوی ہے کالی۔ کالی کا کام ہے کہ ظلم کا بدلہ لینا،
اور اس سے ایک جو دوسری ہے درگا، یہ درگا اس مذہب کے مطابق، ہندو مذہب کے مطابق درگا جو ہے وہ ان کیسز کو ڈیل کرتی ہے جس میں کوئی کسی کو قتل کر دے، اور قتل کا بدلہ پھر قتل جو ہے وہ درگا کرے گی، اس کے علاوہ یہ کالی، پاروتی، اوما نہیں کریں گے۔ اب اگر تریمورتی کو دیکھا جائے تو تریمورتی اب تریمورتی نہیں رہی، بلکہ اب یہ 9 خداؤں کا جو فیملی بن گئی ہے۔ وشنو، برہما، شیو، یہ 3 ہیں اور ان کی 6 بیویاں ہیں۔ اس کے علاوہ ہندوازم میں ایک اور کانسیپٹ ہے گو ماتا کا، یہ گائے کو بھی اپنا بھگوان اور اپنا خدا مانتے ہیں۔ ان کی مقدس کتاب اس کو وید کہا جاتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ان کے ہاں اور جو ان کی فکر ہے، ان کا ایک مذہب کا ایک بہت ہی لازمی حصہ ہے، وہ آواگون یا جونی چکر ہے۔ آواگون اور جونی چکر سے مراد جو ہمارے ہاں عرف عام میں مشہور ہے 7 جنم، ان کے ہاں یہ ہے کہ جب بندہ ایک دفعہ اس دنیا میں آتا ہے تو پھر اس کو اس دنیا میں اس وقت تک وہ رہتا ہے جب تک کہ وہ اتنا پیور نہیں ہو جاتا کہ اس کی روح اتنی پاک ہو جائے کہ برہما کی روح میں جا کے وہ جذب ہو سکے۔ جب تک وہ یہ نہیں ہوگا وہ اسی دنیا میں چکر لگاتا رہے گا۔ تو یہ جو مذاہب ہیں، اس کے بعد ہم اپنا اسلام پڑھیں گے کہ اسلام کیا ہے۔ اسلام دیکھیے، ہم نے یہودیت پڑھی، وہاں خدا کے حوالے سے جو کانسیپٹ ہے، حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، عیسائیت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا مانا جاتا ہے، اور ہندوازم میں آپ کے سامنے ہی ہے کہ وہاں تو ہر چیز کو ہی خدا مان لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر کسی کی آواز خوبصورت ہے تو وہ کہتے ہیں اس کے گلے میں بھگوان آ گیا، اگر کوئی بڑا طاقتور ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس کے بازوؤں میں بھگوان آ گیا، تو اس کی بھی پوجا کرو۔ آپ دیکھیں گے وہ سانپ اگر آ جاتا ہے تو سانپ کے سامنے وہ ہاتھ جوڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ یہ بھی بھگوان ہے، ہاتھی کے سامنے ہاتھ جوڑ کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ یہ بڑا طاقتور ہے تو یہ بھگوان ہے۔ اسلام اس حوالے سے بڑا کلیئر ہے۔ اسلام سب سے پہلے تو یہ ایک پریکٹیکل اور عملی دین ہے، ایک ضابطہ حیات ہے۔ یہ صرف کچھ یہ نہیں ہے کہ آپ کی روحانی جو ضروریات ہیں اس کا پورا کرے گا، یہ روحانی کے ساتھ ساتھ آپ کی جو دنیاوی ضروریات ہیں اس کو بھی پورا کرے گا۔ اس کو عرف عام میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک مکمل نظام حیات ہے، مکمل ضابطہ حیات ہے ہمارے لیے۔ اور ضابطہ حیات میں انسانی جو زندگی ہے یہ 2 حصوں میں تقسیم ہے، یہ 2 حصوں سے مل کے بنی ہے، ایک یہ مادہ ہے اور دوسرا ہمارے اندر روح ہے۔ ایک ہمارا جسم ہے، اور جسم اس وقت حرکت کرتا ہے جب تک اس کے اندر روح موجود ہے، اگر اس میں سے روح نکال دو تو یہ جسم جو ہے یہ ڈیڈ باڈی کہلاتی ہے۔ لہٰذا انسانی جسم اس وقت کام کرتا ہے کہ جب یہ دونوں چیزیں ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوں۔ تو اسلام کیا ہے؟ یہ انسان کا چونکہ دین ہے تو انسان کے ہر معاملے میں یہ اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ مادی حوالے سے ہمیں کیا چاہیے؟ ہمیں معاشرتی ترقی چاہیے، ہم نے مل کے رہنا ہے۔ اب جب مل کے رہیں گے تو ہمیں ایک گائیڈ لائن وہ اسلام دیتا ہے۔ ہمیں کاروبار اپنا بڑھانا ہے تو کاروبار بڑھانے کے لیے جو بنیادی اصول ہیں وہ ہمیں اسلام دیتا ہے۔ اسی طرح جسم کی کچھ اپنی خواہشات ہوتی ہیں، ڈیزائرز ہوتی ہیں، نفسانی خواہشات ہیں، اسلام اس حوالے سے بھی ہمیں مکمل گائیڈ لائن دیتا ہے۔ ہمیں اپنی سیاسی طور پہ برتری چاہیے، ہمیں سیاسی طور پہ ترقی چاہیے۔ اسلام صرف ہمیں یہ نہیں کہتا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، نہیں، اسلام کہتا ہے کہ ہم نے یہ دین اسی لیے اتارا ہے تاکہ اس کو پوری دنیا پہ غالب کر دیں۔ تو وہ پوری دنیا پہ غلبہ کیسے آئے گا؟ جب آپ سیاسی طور پہ غلبہ حاصل کریں گے۔ اسی طرح آپ کی جو کلچرل ڈیولپمنٹ ہے، تہذیبی ترقی ہے، وہ بھی اسلام اس کے متعلق بھی آپ کو مکمل گائیڈ لائن دیتا ہے، دنیاوی تعلیم بھی کے حصول کے لیے بھی، اور پھر جو سائنٹیفک ڈیولپمنٹ ہے اس کے حوالے سے بھی مکمل ہمیں گائیڈ لائن دیتا ہے۔ دوسری طرف ہماری جو روحانی ضروریات ہیں، پہلی چیز تو یہ اسلام بالکل اعلان یہ کہتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے۔ جیسے ہم نے یہودیت، عیسائیت
اور ہندوازم میں پڑھا کہ ادھر خدا کے حوالے سے مختلف ان کے نظریات ہیں. یہ ہم آگے جب عقیدہ توحید آئے گا تو اس میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے، لیکن یہاں پر صرف یہ کہ سب سے بنیادی چیز اسلام یہ کہتا ہے کہ اللہ صرف ایک ہے. قل هو اللہ احد جو سورہ اخلاص ہے، اس میں تمام یہ مذاہب اور تمام ایسی فکر جو اللہ کو ایک سے زائد حصوں میں لے کے جاتی ہے یا ایک کو ہی زیادہ حصوں میں تقسیم کرتی ہے، اس کی نفی کی گئی ہے، اس کا رد کیا گیا ہے. تو اسلام ایک طرف ہماری نفس کو صفائی کرتا ہے، ہمارے قلب کو سکون دیتا ہے، اور پھر ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمارا خالق کے ساتھ جس نے ہمیں بنایا ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق کیسا ہونا چاہیے اور تعلق کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے. انسان کے کچھ بنیادی سوالات ہیں، ان سوالات کا جواب اسلام دیتا ہے. اور بنیادی سوالات کیا ہیں؟ بنیادی سوالات میں سے ایک سوال یہ ہے کہ مجھے دنیا میں کیوں بھیجا گیا، اس کائنات کو کس نے بنایا، اور کائنات میں میرا کیا مقام ہے. پھر میں اگر یہاں سے فوت ہو جاتا ہوں تو مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، کیا اس دنیا کے بعد بھی کوئی دوسری دنیا ہے. تو بیٹا ان ساری سوالات کا جواب اسلام ہمیں دیتا ہے، اور ہمیں اخلاقیات کا بھی ساری چیزیں بتاتا ہے، اور ہماری یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ وحی کے اوپر بیس کرتی ہیں. الہامی تعلیمات ہیں جو ہمیں یہ ساری چیزیں سکھاتی ہیں اور جو ہمیں یہ سارا کچھ بتاتی ہے. تو اسلام یہ ہے کہ یہ روحانیت اور مادیت دونوں کا مکسچر ہے. جیسے انسان روح اور مادے کا امیزہ ہے، اسی طرح اسلام جو ہے یہ روحانی تعلیم بھی دیتا ہے اور مادی تعلیم بھی ہمیں دیتا ہے، تاکہ ہم زندگی میں آگے بڑھ سکیں، روحانی طور پہ بھی اور مادی طور پہ بھی. صرف یہ نہیں کہ ہم صرف اور صرف روحانی طور پہ ہی آگے بڑھتے جائیں، بلکہ اسلام ہمیں یہ سکھاتا ہے. قرآن پاک میں جو ہمیں دعا سکھائی گئی کہ اے انسان تم اس طرح مانگا کرو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. اے اللہ تو میری مادیت کو بھی اچھا کر دے اور میری روحانیت کو بھی، میری آخرت کو بھی اچھا فرما، اور ہمیں عذاب جہنم سے محفوظ رکھ. یہ ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. تو بیٹا سب سے پہلا جو ہمارا یہ ہے، اسلام یہ ایک پریکٹیکل دین ہے، ایک پریکٹیکل عملی مذہب ہے، اور انسانی فطرت کے عین مطابق یہ ہمیں تعلیمات دیتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.